الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم لتسألن یومئذ عن النعیم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین بزم، منبر رسول پر جلوہ گر حضرت حافظ و قاری مولانا محمد عرفان قادری صاحب قبلہ مقدس ذلہ العالی، بلبل باغ رضا حضرت مفتی عبدالعزیز قادری صاحب قبلہ و منبر رسول پر جلوہ گر دیگر علماء ذوی الاحترام و محفل میں موجود محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، اپنے اپنے گھروں میں رہ کر سننے والی پردہ نشین مقدس ماؤں، بہنوں اور بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وعلی آلک واصحابک واصحابک یا نور یا اللہ نور اللہ، صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علیہ وسلم۔ ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت، ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کرنا ہے ابھی کر لو اے نوری، ابھی جواں تم ہو۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان اپنے آپ سے کہتے ہیں، وہ حضور مفتی اعظم ہند جن کی زندگی کا لمحہ لمحہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں گزرتا، جو زندگی گزارنے کے تعلق سے یہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ تیرا ذکر لب پر اور خدا دل کے اندر، بس یوں ہی زندگانی گزارا کروں میں، اور خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، اگر قلب اپنا دوبارہ کروں میں۔ جس کی زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گزرتا ہو، وہ اپنی جوانی میں اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کرنا ہے ابھی کر لو اے نوری، ابھی جواں تم ہو۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ شعر انہوں نے اپنے آپ سے ہی نہیں کہا، بلکہ امت مسلمہ کے ہر نوجوان کو آپ نے یہ پیغام دیا کہ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا آج راضی کرنے کے لیے مسلمانوں نے وقت ڈیسائیڈ کر لیا، عمر کا ایک حصہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ ابھی ہم 15 20 25 30 35 سال کے ہیں، اب کیا ضرورت ہے چہرے پر داڑھی سجانے کی، اب کیا ضرورت ہے سروں پر امامہ شریف سجانے کی، ابھی کیا ضرورت آ گئی کہ فجر سے لے کر عشاء تک مسجد میں آنا جانا شروع کر دو، ابھی سے کیا ضرورت آ گئی کہ ابھی سے حج کر کر آ کر اپنی زندگی کو عبادت میں گزارو، بلکہ آج کے نوجوانوں کی بالخصوص یہ سوچ ہے کہ جو کچھ کرنا ہے عمر کے آخری حصے میں کرنا ہے، بڑھاپے میں جائیں گے تو چہرے پر داڑھی بھی رکھ لیں گے، بڑھاپے میں جائیں گے تو حج بھی کر لیں گے، اور اس میں بھی دیکھیں قوم کس کھڈے میں جانا چاہتی ہے، کس دلدل میں ڈھسنا چاہتی ہے۔
آپ اس مراد نگر میں نہیں، گولکنڈا میں نہیں، بلکہ حیدرآباد کے ہر علاقے میں اکثر لوگوں کو دیکھیں گے جن کی عمر 50-60 سال کی ہو گئی، ابھی تک انہوں نے اپنے چہرے پر داڑھی نہیں سجائی، ابھی بھی انہیں محسوس ہوتا ہے کہ زندگی کے کئی سال باقی ہیں، جبکہ ہم جانتے ہیں بچپن سے ہم کو بتایا گیا آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ اے مسلمانوں، آج کی محفل کے اندر آپ نے مولانا عرفان قادری صاحب سے ایک دل افروز کتاب سنا ہے، علامہ حسان فاروقی صاحب سے بھی خطاب سنا ہے، اور مسائل پر آپ کو مفتی عبدالعزیز صاحب بتائیں گے، لیکن اس صوبہ زون کے ذمہ داروں نے مجھے حکم دیا ہے کہ اپنی قوم کے نوجوان بچوں سے میں کچھ گزارش کروں، نوجوانوں کو دین کی طرف بلاؤں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جوانی کیا ہے؟ انسان کی زندگی کے اندر آپ دیکھیں تو جوانی ایک ایسا مرحلہ ہوتا ہے، جوانی ایک ایسا مقام ہوتا ہے کہ انسان کے جسم میں قوت موجود ہوتی ہے، اس کے دل و دماغ کے اندر قوت ہوتی ہے، جسم کے ہر حصے میں قوت ہوتی ہے۔ وہ اپنی زندگی کے روز بچپن میں جس طرح گزارتا تھا یا بڑھاپے میں جس طرح گزارنے والا ہے، جوانی میں اس طرح نہیں گزارتا۔ بچپن میں وہ اپنے ماں باپ کا محتاج تھا، گھر والوں کا محتاج تھا، بڑھاپے میں بھی گھر والوں کا محتاج رہے گا، لیکن جوانی میں وہ کسی کا محتاج نہیں، بلکہ جوانی اس کے جسم کو قوت بخشتی ہے، اس کے جسم میں پوری طاقت آتی ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس جوانی کو تم عظیم نعمت جانو۔ آقا نے فرمایا کچھ چیزوں سے پہلے اللہ کی عظیم نعمت جانو، بیماری صحت کو بیماری سے پہلے، دولت مندی کو جو ہے ثروت کو غربت سے پہلے، اور فرمایا گیا جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔ جوانی کتنی عظیم نعمت ہے، لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ آپ اس مراد نگر کے جتنے نوجوان اس محفل میں بیٹھے ہیں یا دور دراز رہ کر بیانات کو سن رہے ہیں، ان کے علاوہ آپ حیدرآباد کا جائزہ لیں۔ ابھی ایک علاقے سے گولکنڈا سے آتے ہوئے ہم نے دیکھا، مجھے تعجب لگ رہا ہے، وہ حیدرآباد جس کو تخیل کا شہر کہا جاتا ہے، جس کو تہذیب کا شہر کہا جاتا ہے، آج حیدرآباد کی ہر بیکری میں معاذ اللہ کیک بک رہا ہے۔ کیک کھانا کوئی حرام نہیں ہے، آپ کو عرفان قادری صاحب نے بھی بتایا کیک میں کوئی حرام چیز ملی ہوئی نہیں ہے، میدا اس میں ہے، شکر اس میں ہے، کریم اس میں ہے، لیکن مسلمانوں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، کیا مسلمانوں کو آج کی رات ملی کیک خریدنے کے لیے؟ کیا مسلمانوں کو آج کی رات ملی کیک کاٹنے کے لیے؟ آج کی رات کیا ہے؟ آج کی رات کوئی بری رات نہیں ہے، لیکن لوگوں نے اتنے برے عمل کیے جس کی وجہ سے یہ رات نحوست والی رات بن گئی۔ آپ 31 دسمبر گئے، کل کے نیوز پیپر میں آپ دیکھ لیجئے گا، جتنی میٹرو سٹیز ہے وہاں پر کروڑوں اربوں کی شراب بکی۔ لوگ 3 طلاق کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اس پر بین لگایا جائے، لیکن لوگوں کی غیرت مر گئی۔ اگر تم شراب پر بین لگانے کی بات کرتے تو ہم تمہارے ساتھ مل کر قدم آگے بڑھاتے، لیکن تم کو شراب سے محبت ہے۔ کون سی شراب؟ مسلمانوں اور بالخصوص ہماری قوم کا نوجوان جو ہے نا، یہ جوانی کے ماحول میں ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں جو وائرس گھسا ہوا ہے، آپ دیکھیں بمبئی کے اندر یہ رپورٹ ہے کہ ٹرین سے سب سے زیادہ ایکسیڈنٹ میں کٹ کے مرنے والے کون؟ عورتیں نہیں، مڈل ایج نہیں، اولڈ ایج نہیں، بچے نہیں، بلکہ نوجوان۔ ٹیلی کیا گیا ڈیٹا میں کون سے نوجوان ہیں، تو کہتے ہوئے افسوس بھی ہوتا اور شرم بھی آتی ہے کہ کٹ کر گرنے والے ٹرین سے لٹک کر مرنے والے کس قوم کے نوجوان؟ حیرت ہوتی ہماری اپنی قوم کے نوجوان۔ آپ یوٹیوب پر جا کر لکھیں ٹرین ایکسیڈنٹ، ایک 15 سال کا لڑکا ٹرین کے دروازے پر لٹک رہا ہے، اور لوکل ٹرین میں کتنے قریب کھمبے ہوتے، ایک کھمبا لگا زندگی کا سورج ڈوب گیا۔ اتنی سستی سمجھ رکھی ہم نے جوانی۔ اور دوسری طرف ٹیلی کیا گیا کہ بائک کے ایکسیڈنٹ میں سب سے زیادہ مرنے والے کون ہیں، تو آپ حیدرآباد کا بھی اس میں شمار کر سکتی، دلی کا بھی شمار کر سکتی۔
ابھی غالباً مئی کی 1 تاریخ کو شب برات آئے گی، شب معراج آئے گی۔ ان مقدس راتوں کو بھی ہماری قوم کے بچوں نے جوانی کے جوش کے اندر بائک کے نظر کر دیا ہے۔ مقدس راتوں کو ہم نہیں جانتے، بائک پر جو اسٹنٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بائک پر سب سے زیادہ کٹ کر مرنے والے کون ہیں؟ آپ کو حیرت ہوگی، سب سے زیادہ بائک کے ایکسیڈنٹ میں مرنے والے کسی اور کے قوم کے نوجوان نہیں بلکہ ہماری اپنی قوم کے نوجوان ہیں۔ اے مسلمانوں، ہم نے جوانی کو سمجھا کیا ہے؟ ہم پیسے والے باپ کے گھر میں پیدا ہو گئے، باپ نے بائک دلا دی ہے، باپ نے موبائل دلا دیا ہے، اب ہم نے سوچا اس کا فل انٹرٹینمنٹ کیا جائے۔ جوانی نظر ہوگی تو واٹس ایپ کے، جوانی نظر ہوگی تو فیس بک کے، جوانی نظر ہوگی تو بائک اسٹنٹ کے۔ بائک کے ایکسیڈنٹ میں سب سے زیادہ مرنے والے ہماری اپنی قوم کے نوجوان۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایسا لگتا ہے جوانی صرف آج کے مسلمان نوجوانوں کو آئی ہے۔ نوجوان ہر قوم کا سرمایہ ہوا کرتا ہے۔ قوم کی دولت روپیہ پیسہ ہیرے جواہرات نہیں، یہ بڑی بڑی عمارتیں نہیں، بلکہ ہماری قوم کی دولت ہمارا نوجوان ہوتا ہے۔ جب نوجوان سدھرتا ہے تو وہ 2 نسلوں کو سدھارتا ہے۔ ایک پیچھے آنے والی نسل جو بچپنے کی ہوتی ہے، بچپنے کے عالم میں جب چھوٹے چھوٹے بچے دیکھیں گے، ہمارے نوجوانوں کے چہرے پر داڑھی چمکتی ہے، ہمارے نوجوانوں کے سروں پر امامہ شریف سجتا ہے، ہمارے نوجوان اپنے سجدوں سے مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، ہمارے نوجوان اپنی زندگی گزارتے ہیں تو نبی کی نعتوں میں گزارتے ہیں۔ بچپن میں جو بچے دیکھتے ہیں ان کی جوانی بھی اس کے رسول میں گزرتی ہے، اور پھر بڑھاپے میں جو لوگ ہیں جنہوں نے 50 سال کی عمر میں داڑھی نہیں رکھی، ان کی غیرت جاگتی ہے جب قوم کا 24-25 سال کا بچہ اپنے چہرے پر داڑھی سجاتا ہے، اپنے سروں پر امامہ شریف باندھتا ہے، اپنی پیشانی سے سجدوں کے ذریعے مسجد کو آباد کرتا ہے۔ بوڑھوں کے بھی جذبات جاگتے ہیں۔ نوجوان نے رکھ لیا میں کب رکھوں گا، لیکن آج جوانی کو لوٹ لیا گیا۔ آج مسلمان نوجوانوں کے ہاتھ میں واٹس ایپ تھما دیا گیا۔ جس قوم کے بچوں کے ہاتھ میں تلواریں ہوتی تھی، قرآن مقدس ہوتا تھا، نبی کا دامن ہوتا تھا، غوث پاک کا دامن ہوتا تھا، آج ان بچوں کے ہاتھ میں دیکھیں آپ دن کے 2 بجے۔ میں نے پچھلے سال سالانہ اجتماع کی دعوت کے موقع پر جب حسان فاروقی صاحب کی قیادت میں حیدرآباد کے مختلف زون اور علاقوں میں دعوت کا کام ہوا، مجھے بھی 2 دن اللہ نے توفیق عطا فرمائی تھی۔ ہم گلیوں میں گھوم رہے تھے تو اکثر نوجوانوں کو دیکھا، سارے واٹس ایپ میں بزی ہیں، سارے واٹس ایپ میں، دن کے 2 بجے ہو یا رات کے 2 بجے ہو، سارے نوجوانوں کو ایسا لگتا ہے واٹس ایپ ہی میری زندگی۔ صبح آنکھ کھلتی ہے تو کلمہ پڑھنے کی توفیق نہیں، سب سے پہلے دیکھو واٹس ایپ پر کیا میسج آیا ہوا۔ یہ ہماری قوم کا نوجوان، جس نوجوان کی جوانی واٹس ایپ کو نظر کر دی جائے پھر قوم کا کیا ہوگا؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے بولو جوانی ہے کیا؟ سب سے پہلے تو جو میں نے آیت پڑھی اس آیت کو سنیں تاکہ ہمارے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی جب میں اس طرف سے گلی سے گزرا اور مدرسے میں بیٹھ کر جتنا ہو سکا میں نے حافظ عرفان قادری صاحب کے بیان کو سنا۔ آج بیان کو بھی پتہ نہیں کیا بنا دیا گیا ہے، انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ، ہنسی مذاق ٹھٹے، اس کی برائی اس کی برائی، آئینہ دکھانے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ اور اول تو اس امت کو اللہ کا خوف، اللہ سے ڈرانے والے اب کوئی نہیں ہے۔ جب علم والے اللہ سے نہیں ڈر رہے، جبکہ قرآن نے تو بتا دیا اللہ سے صحیح معنوں میں ڈرتا کون ہے۔ خود رب قدیر فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے ڈرنے والے اس کے بندوں میں وہ ہوں گے جو علم والے ہیں۔ جب علم والا ہی ڈرانا چھوڑ دے تو پھر قوم کہاں سے ڈرنے والی ہے، پھر قوم کہاں سے سدھرنے والی ہے؟ پھر شادیوں میں ڈی جے نہیں بجیں گے تو کیا ہوگا؟ جوان بچے اور بچیاں نہیں ناچیں گی تو کیا ہوگا؟ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے وہ کام کیا جس مشن کو لے کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس فرش گیتی پر تشریف لائے تھے۔ اللہ کے حبیب نے اس امت کو بشارت بھی دی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مبشر بھی ہیں نذیر بھی ہیں۔ امت کو بشارت بھی دی کہ اللہ کی اطاعت کرو گے تو کیا ملے گا، اور پھر خدا کا خوف بھی دلایا، خدا سے ڈرنا بھی سکھایا۔ آج ہم نے اس امت کو ڈرانا چھوڑ دیا۔ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، اذان کے ساتھ ساتھ ہم کو یہ بھی بتا دیا گیا تجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں،
تو نظر و نیاز کر لے گا، جلوس میں آ جائے گا، درگاہ پر جمعرات چلے جائے گا، پھر تجھے کس کے باپ کا ڈر؟ تو یہاں مرے گا، یہاں جنت میں جائے گا۔ مسلمانوں یاد رکھو تم اور ہم بہت معمولی لوگ ہیں۔ میں منبر رسول پر جو لوگ بیٹھے ہیں اور جو سادات ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، اپنے جیسے لوگوں کی بات کرتا ہوں۔ ہم اور آپ بہت معمولی لوگ ہیں، لیکن سنیں قرآن کیا کہتا ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ کل جب وہ دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ تم سے اپنی نعمتوں کے بارے میں سوال پوچھے گا۔ اور قسم خدا کی جس سے اللہ نے حساب اور کتاب لے لیا نا، پھر وہ سوچے کہ کیا ہونے والا ہے۔ ابھی جتنے لوگ اس بزم میں آئے ہیں گھر پر جائیں گے اجتماع چھوٹنے کے بعد، امی ابا نے پوچھا کہاں سے آئے ہو تو بغیر ہچکچاہٹ کے کہیں گے امی میں سنی دعوت اسلامی کے صوبہ زون کے اجتماع میں سے آیا ہوں۔ لیکن وہ نوجوان اور وہ بچے جنہوں نے رات برائیوں میں گزاری، وہ ماں باپ کو جھوٹ بول کر ماں باپ کو دھوکہ تو دے سکتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ سوال پوچھے گا تو اس کا سوال دنیا والوں کی سوال کی طرح نہیں ہوگا، بلکہ جب وہ سوال پوچھے گا تو فرمایا گیا یومئذ تحدث اخبارہا، جس زمین پر ہم نے کھڑے رہ کر گناہ کیا ہے زمین گواہی دے گی۔ جب وہ سوال پوچھے گا تو پھر فرمایا گیا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ہم نے ایک نیکی کی ہوگی تو وہ بھی ہم کو بتایا جائے گا، ہم نے ایک گناہ کیا ہوگا وہ بھی ہم کو بتایا جائے گا۔ ماں باپ کو ہم جھوٹ بول کر بچ سکتے ہیں، ہوم ورک نہیں کیا اسکول میں ٹیچر کو جھوٹ بول کر بچ سکتے ہیں، سبق یاد نہیں کیا مدرسے کے اندر حافظ صاحب کو جھوٹ بول کر بچ سکتے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں کون جھوٹ بول سکتا ہے؟ زمین پر جس حصے پر ہم نے کھڑے رہ کر غلط کام کیا زمین گواہی دے گی۔ مولا حیدرآباد کا علاقہ تھا، مراد نگر تھا، سارے لوگ مجلس میں بیٹھے تھے، لیکن یہ تیرا نافرمان یہ کیک کاٹنے میں مشغول تھا، یہ بائک پھرانے میں مشغول تھا، یہ پب میں جا کر ڈانس کرنے میں مشغول تھا۔ مولا وہ مسلمان، وہ لوگ جو بیت المقدس کو برباد کرنا چاہتے تھے معاذ اللہ، جنہوں نے فلسطین کے بچوں پر بم برسائے معاذ اللہ، یہ ان کے تہوار میں شریک تھا، یہ ان کے سال کو سیلیبریٹ کر رہا تھا۔ اور اگر مسلمانوں یاد رکھو اللہ نے پکڑ کر لی، پھر پوری دنیا مل کر ہم کو نہیں بچا سکتی۔ اور تم اور میں ہے کون؟ ان لوگوں کو دیکھیں، ہم اور آپ تو کبھی کبھی ایسی بزم میں آتی ہے۔ ابھی مراد نگر کے اجتماع میں اعلان کیا جائے کہ ہر ہفتے سیٹرڈے کو سنیچر کو عشاء بعد موتی مسجد میں اجتماع ہوتا ہے، آپ لوگ آئیں۔ یہاں تو دل رکھنے کے لیے انشاءاللہ کہہ دیں گے، جب سنیچر آئے گا تو کیلکولیٹ کرتے ہیں یار اتنا دور کون جائے گا یار، پھر اجتماع ختم ہوتے ہوتے تو بہت ٹائم ہو جائے گا۔ یہ ملا مولویوں کا کام ہے، اپنے پاس ٹائم کا ہے۔ ہم تو دنیا میں دولت کمانے کے لیے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو ہمارے دل سے خدا کا خوف نکل گیا۔ لیکن آؤ ان لوگوں کو دیکھیں کہ جن کی سوچ ایسی تھی۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو قبر کو دیکھ کر آپ سسکیاں لے کر رونے لگے۔ کون رو رہا ہے قبر کو دیکھ کر؟ ہم لوگ تو قبرستان بھی جاتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا، وہاں پر بھی سیلفی۔ کسی دوست نے پوچھا کہاں ہے؟ سیلفی لے کر بتاتے جنازے میں آیا ہوا۔ اس مسلمان کو سیلفی کا وائرس اس کی نس نس میں گھس گیا۔ ارے جو لوگ خانے کعبہ کا طواف کرتے وقت سیلفی نکالے، سنہری جالیوں کے سامنے سیلفی نکالے، کیا وہ قبرستان کا ادب کریں گے؟ کیا وہ مسجد کا ادب کریں گے؟ اے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمارا دامن پورا نیکیوں سے خالی ہے، لیکن قبر کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو کا ایک قطرہ نہیں آتا۔ آپ نے سنا ہوگا پتھر سے پانی نہیں نکلتا، دل کوئلے کا ٹکڑا ہو چکا ہے، آنکھیں پتھر بن گئی ہیں، قبر کو دیکھ کر آنکھ سے آنسو نہیں آتے۔ لیکن وہ حضرت عمر فاروق جن کی شان کیا ہے، الناکی کے بسجد کے وقت طواف، مزین منبر بالمحراب، جن کی شان یہ ہے، جن کی زبان سے نکلا ہوا ہر جملہ اللہ کہنے پر ثواب عطا فرماتا تھا۔ ارے جو سوچتے تھے اے اللہ یہ چیز حرام ہو جائے، اس کی وجہ سے سوسائٹی میں برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ مسلمانوں یہ شراب تو تھی، حضرت عمر فاروق نے دوسرے صحابہ نے سوچا اس کو پینے کے بعد لوگ آپس میں تکرار کرتے ہیں، آپس میں نااتفاقیاں ہو جاتی ہیں۔ آپ نے سوچا، اللہ نے آپ کی سوچ کے مطابق وحی کا نزول عطا فرمایا۔ آج تم کو 3 طلاق پر بین لگانے کے لیے
بہت وہ ہے، عورتوں کا حق نہیں ملتا۔ مسلمانوں، گوگل میں جا کر میں نیوز بتا رہا ہوں، اگر کوئی غیر مسلم سنے، پولیس والے بھائی سنے تو برا مت مانے، ہم لوگ کسی مذہب والے کے دشمن نہیں ہیں۔ 31 دسمبر میں اگر یہ ہوتا کہ لوگ اچھا کھانا کھاتے، اچھا پیتے، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے تو شاید اس کا اتنا رد نہیں کیا جاتا۔ اور جس مذہب کے لوگ اس کو بڑھ چڑھ کر مناتے ہیں، میں بڑے ادب سے، محبت سے گزارش کروں گا، وہ بھی ثابت نہیں کر سکتے کہ ان کے مذہب میں اس طریقے سے سیلیبریٹ کرنے کی اجازت ہے۔ آج ہاف آف کپڑے پہن کر، اپنے رانوں کو دکھا کر، گھٹنوں کو دکھا کر عورتیں نکلی ہیں اور اس کو نیو ایئر کا نام دیا جاتا ہے۔ ارے ہم تم سے اتنا کہنا چاہتے ہیں، ہمارے بچے اگر کانوینٹ میں جائیں اسکارف پہن کر تو پابندی لگاتے ہیں۔ ہم کچھ پوچھتے ہیں، حضرت مریم تمہارے نزدیک وہ مدر میری ہے، تم کہتے ہو مدر میری کے چاہنے والے تم ہو، تم اپنے دعوے میں غلط ہو۔ ہم ان کو حضرت مریم کہتے ہیں، لیکن تم سے زیادہ محبت کا ثبوت یہ دیتے ہیں کہ ہماری بچی جاتی ہے تو سر سے پاؤں تک اپنے آپ کو ڈھک کر جاتی ہے اور بتاتی ہے کہ ہم خاتون جنت سے بھی محبت کرتے ہیں اور بطول نام کی خاتون حضرت مریم سے بھی محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تم نے کیسی محبت کی؟ تم نے تو اپنی بچیوں کو اتنے کپڑے پہنا دیے۔ تم مدر میری کے چاہنے والے کہ ہم حضرت مریم کے چاہنے والے۔ مسلمانوں، ہم کسی کے اوپر پتھر نہیں مارتے، لیکن اس رات کو اتنا برا بنا دیا گیا نا۔ سیلیبریٹ کرنا ہے، بہت اچھی چیز ہے، اچھی غذائیں کھاؤ پیو سب کرو، لیکن آج سب سے زیادہ شراب، آپ گوگل پر جا کر نہیں کل کے پیپر میں دیکھ لیں، سب سے زیادہ شراب کس رات بکتی ہے؟ اندھا بھی دیکھ کر کہے گا، بہرا بھی سن کر کہے گا اور گونگا بھی بول کر کہے گا۔ میں بالکل اپوزٹ کہہ رہا ہوں کہ 31 دسمبر جب اتنے خرافات ہوتے ہیں، اور دیکھو اسلام نے جو بینڈ لگایا ہے نا، یہ 3 طلاق پر بینڈ لگانے والے، کتنا اچھا ہوتا۔ کہتے ہیں عورتوں کو حق نہیں ملتا۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ایک پیپر، نیوز پیپر میں نے پڑھا، ٹائمز آف انڈیا، ممبئی مرر، سب کی نیوز تھی، آپ گوگل پر جا کر سرو کریں کہ ایک لڑکی کی عزت کو ہاوڑا سے امرتسر ایک ٹرین جا رہی تھی، اس ٹرین میں ایک بچی کی عزت کو لوٹا گیا۔ لوٹنے والے کون تھے مسلمانوں، اور کیوں لوٹا گیا؟ کاش کہ لوگ اسلام کے قانون پر عمل کرتے نا، تو آج یہ کہنے کے لیے جملے نہیں ہوتے کہ 3 طلاق کو بینڈ کرو۔ اسلام تو وہاں نس رکھتا ہے، نس پکڑتا ہے جہاں سے برائی شروع ہوتی ہے۔ اسلام نے شراب کو کیوں حرام کہا؟ قرآن نے اس کا فلسفہ بھی بیان فرمایا نا۔ اور صرف شراب کو نہیں، کچھ لوگ سنتے ہیں کہ علماء شراب 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 کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم شراب تھوڑی پیتے، ہم تو چرس پیتے ہیں، ہم شراب تھوڑی پیتے، ہم تو جو ہے انڈی پیتے ہیں، ہم گانجا پیتے ہیں۔ مسلمانوں یاد رکھو، ہر وہ چیز جس سے نشہ پیدا ہوتا ہو، آقا نے فرمایا کل مسکرن حرام، ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز حرام ہے۔ اور میں مراد نگر میں رہنے والوں سے ہاتھ جوڑ کر کہوں گا، میں تو یہ اس نے ظن رکھتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی بھی نشہ نہیں کرتا ہوگا، لیکن آج کی اس مبارک بزم میں کہنا چاہوں گا، جو لوگ گٹکا، تمباکو اور سگریٹ، بیڑی کا استعمال کرتے ہیں، آپ کسی غیر مسلم کی سوسائٹی میں جائیں اور تلاش کریں کہ کوئی پان کی دکان ملے، آپ تھک جاؤ گے 5 منٹ چل کر، آپ کو پان کی دکان نہیں ملے گی۔ لیکن مسلمانوں کی محلے میں آپ جائیں، ہر 2 منٹ میں پان، گٹکا، تمباکو، چائے، سگریٹ، بیڑی، ہر چیز کی آپ کو دکان مل جائے گی۔ یہ قوم کو دے دیا گیا، جو شراب پی کر نہیں مرتے، ڈرگز پی کر نہیں مرتے، حرام غذائیں کھا کر نہیں مرتے، اب وہ گٹکا کھا کر مریں گے، بھلے وہ جلد نہ مریں، لیکن سویٹ پوائزن دے دیا گیا کہ کھاؤ گٹکا، پھر لنگ کینسر، لیور کینسر، پھیپڑے کینسر۔ کوئی پان والے بھائی، دکان والے بھائی برا نہ مانے کہ یہ کون سے مبلغ آ گئے جو میری دکان کے پیچھے پڑ گئے۔ دیکھیے، ہم آپ کی دکان کے دشمن نہیں ہیں، لوگ کہتے ہیں ہماری یہ روزی روٹی، رزق دینے والا تو اللہ ہے۔ ارے آپ اتنا سوچو، ایک جانور کتا ہی لے لو، کبھی کام پر نہیں جاتا، منہ سے آپ کو بولا بھی نہیں کہ تیرے محلے میں رہتا ہوں، کبھی تو تجھ مجھے کھانا دے، وہ کتا بھی جانتا ہے کہ بھوکا اٹھتا ہوں لیکن مالک بھوکا سلائے گا نہیں۔ ارے جو اللہ بے زبان کو رزق دے، وہ نبی کے امتی کو رزق نہیں دے گا؟ لیکن ہم کو الجھا دیا گیا۔ نشہ ور چیزیں پینے والے کو چھوڑ دو، بیچنے والے بھی مسلمان۔ بیچ رہا کس کو ہے؟ اپنے بھائی کو۔
اور ہمارے بھائی کھا کھا کر مسلمانوں اب یہ گٹکے تمباکو مصری کی عادت تو اب مسلم قوم کی عورتوں کو بھی لگ گئی. مسلم عورتیں بھی جب تک مصری نہ کر لیں ان کو بھی باتھ روم نہیں آتا. کچھ لوگ تو کہتے ہیں حضرت ایسا ہے جب تک سگریٹ نہیں پی لوں, بیڑی نہیں پھونک لوں, تمباکو نہیں رکھ لوں, پیٹ ہی صاف نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں چھوڑ دو حضرت, اب مشکل ہے, اب نہیں چھوٹنے والا. کیوں؟ 20 سال سے پی رہا ہوں. مسلمانوں مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہماری قوم کہتی ہے, اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ مئی کے منتھ میں جب روزہ شروع ہوگا نا, پہلا روزہ سب رکھ لیتی, اور جہاں افطار کا وقت ہوا گھر سے افطار کر کر نکلے, 20 قدم پر مسجد ہے لیکن مسجد میں پہنچنے سے پہلے لوگ جلدی سگریٹ پی لیتے ہیں. یار دن بھر نہیں پیا تو سر چکرانے لگا. ان سے کہو تو پھر وہ پہلا دوسرا روزہ رکھتے ہیں اور تیسرے میں سرنڈر کرتے ہیں, اب مجھ سے تو نہیں ہوگا, میں سگریٹ نہیں پیتا ہوں تو پیٹ صاف نہیں ہوتا, نسوار گٹکا نہیں رکھتا ہوں تو پیٹ صاف نہیں ہوتا, مجھ سے تو برداشت ہی نہیں ہوتا. مسلمانوں جانتے ہو آج امت اس مقام پر پہنچ گئی, یہ قوم گٹکا تمباکو کھا کر تھوکنے میں لاکھوں روپیہ ڈالتی ہے, لیکن اس قوم نے لاکھوں روپیہ غریبوں کے لیے نہیں بچایا. میں عرض کر رہا تھا وہ ٹرین جب چلی اس میں ایک 15 سے 16 سال کی لڑکی کی عزت کو داغدار کیا گیا. کس نے لگایا اس کی زندگی پر داغ؟ جانتے ہو جب وہ بچی اس بھاگتی ہوئی ٹرین میں چلی تو سی سی ٹی وی ویژن, کلوز سرکٹ ویژن والے جو آر پی ایف ریلوے پولیس فورس ہوتی ہے, انہوں نے دیکھا کہ بچی بھاگتے ہوئے چڑھی. انہوں نے زوم کیا تو انہوں نے دیکھا یہ بچی چڑھی ہے لاسٹ ڈبے میں جو ریزرو تھا ملٹری کوچ میں. اس نے اگلے اسٹیشن پر کال کیا کہ جیسی ٹرین رکے گی اس سے پہلے تم پہنچ جاؤ اور اس بچی کو اتارنا. جب نیکسٹ اسٹاپ پر اس بچی کو اتارنے کے لیے ریلوے پولیس پہنچی تو کیا دیکھتی ہے؟ پولیس نے دیکھا کہ بچی باتھ روم میں ہے اور اس کے ساتھ اس کی عزت کو لوٹا گیا. وہ ڈبہ کس کا تھا مسلمانوں؟ جو لوگ کہتے ہیں ہم فوجی ہیں, ہم ملٹری ہیں, ہم سرحد پر جا کر اس ماں کی حفاظت کرتے ہیں, ان سے پوچھا گیا تم نے اس بچی کا کیوں ریپ کیا, اس بچی کی عزت کو معاذ اللہ کیوں لوٹا؟ جانتے ہو ایک ملٹری والا جو اپنے گھر بار کو چھوڑ کر سرحد پر جاتا ہے کیوں گیا تھا؟ وہ کہتا ہے ماں کی حفاظت کے لیے. جب ماں کی حفاظت کرنے والا بچی کی عزت کو لوٹے پھر بچی کی عزت کو کون بچائے گا؟ اللہ اکبر. جب ان کی تحقیق کی گئی تو پتا چلا ان ملٹری والوں نے شراب پی تھی. شراب وہ ہے جو فوجی کو بھی ریپس بنا دیتی ہے. آج تو دیکھیں لوگ کہتے ہیں اسلام نے عورتوں کو عزت نہیں دی. ارے ہمارے ملک کا حال وہ ہے کہ چلتی ہوئی ٹرین ہو, چلتی ہوئی بس ہو, اسکول کالجز کے اندر کئی بچیوں کی عزت کو لوٹا گیا. لیکن اسلام کیا ہے؟ مجھ سے پہلے ایک بہت پیارا واقعہ بتایا ہے حافظ صاحب نے, میں بھی ایک واقعہ بتاتا ہوں. ایک جنگ ہوئی تھی, اس جنگ میں آپ نے سنا ہوگا کہ 70 سے زیادہ صحابہ شہید ہوئے. مدینہ شریف جائیں تو احد کے میدان کی حاضری ضرور دیں. حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جو حضور کے چچا ہیں, ان کا سینہ چیر کر کلیجے کو کچا چبایا گیا, کانوں کو, جسم کے اعضاء کو کاٹا گیا. ہم کو کیا لگتا ہے کہ یہ اسلام, مذہب اسلام جو ہمارا دین ہے نا, یہ ہندوستان تک تقریر کر کر یا جلسے جلوس کر کر پہنچا ہے. مسلمانوں یہ دین اتنی بڑی دولت ہے کہ اس دین کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی اہل بیت اور صحابہ نے قربانی دی. اتنی بڑی قربانی. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے تو اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا میری کمر ٹوٹ گئی. شہید کرنے والے کون؟ آپ نے سنا ہوگا وہ حضرت ویسی جنہوں نے اس میدان تک اسلام نہیں قبول کیا تھا, انہوں نے ہندا کے کہنے پر بھالا مارا تھا اور حضرت حمزہ شہید ہو گئے تھے. اللہ اکبر. پھر سینے کو چیر کر ہندا نام کی خاتون نے کلیجے کو چبایا تھا اور جسم کے اعضاء کو کاٹا تھا. اسی جنگ کے میدان میں کیسے نوجوان تھے ہم لوگ, اور آج کیا ہو گیا؟ آج کا نوجوان تو ایسا اپنے محلے میں رہنے والی 3 بچے کی ماں کے ساتھ افیئر کرتا ہے جس کا شوہر ہندوستان کے باہر ہے اور اس کو لے کر بھاگتا ہے. اپنی سگی قوم کی عورت کی جو عزت نہ کرے. مسلمانوں لیکن ہم تھے کون؟ ہم نے تو عورتوں کی عزت کہاں نہیں کی ہے. لوگوں نے دیکھا جنگ کے میدان میں ایک صحابی تھے, انہوں نے تلوار اٹھائی ہندا کی گردن پر. ابھی تلوار اٹھی تھی, ایک زوردار تلوار کا گھاؤ لگتا, ہندا کی گردن کٹ کر زمین پر گر جاتی. انہوں نے تلوار اٹھائی اور پھر
تلوار کو نیچے رکھ کے کہا ہندا دور ہو جا میری نظروں سے. جب اس دن جنگ ختم ہوئی, اتنے سارے صحابہ شہید, حضرت حمزہ شہید, دوسرے کئی صحابہ شہید ہوئے, تو کسی نے اس صحابی کو دیکھ لیا تھا کہ انہوں نے ہندا کی گردن کو نہیں کاٹا. اس صحابی کو بلا کر دیکھنے والوں نے پوچھا, بھائی تم اگر اس کی گردن کاٹ دیتے, چلو ویسی نے بھالا مارا, حضرت حمزہ شہید ہو جاتے, لیکن کم سے کم سینے کو چیر کر کلیجہ نکالا نہیں جاتا, کان کاٹے نہیں جاتے, آپ نے اس کی گردن کیوں نہیں اڑائی؟ وہ صحابی کے جملے سنے ہماری قوم کے نوجوان جن کی نظریں بہک چکی ہیں, ہماری قوم کے نوجوان جن کی اپنی دوست کی بہن کے ساتھ جن کا افیئر چل رہا ہے, شادی شدہ عورتوں سے یہ نوجوان افیئر کرنے لگے. تم اپنی قوم کی عورتوں کی عزت نہیں کرتے ہو, لیکن اپنا دین تو وہ ہے دوستوں کہ جو جنگ کے میدان میں دشمن عورت کی بھی عزت سکھاتا ہے. آج ہمارے پاس یہ کردار نہیں ہے, ورنہ 3 طلاق پر کوئی بینڈ نہیں لگاتا. ہم نے اپنی بیویوں کو پیر کی جوتی سمجھ لیا ہے, اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی بچیوں کو اس معاملے میں کورٹ کا راستہ بتاتے ہیں. ان ماں باپ کو بھی شرم آنا چاہیے کہ ہمارے علماء مر گئے. میں آپ کو بتاتا ہوں, ہندوستان میں ایک شہر ہے, گاؤں ہے, ناگور شریف کے قریب نواز کے خلیفہ صوفی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ تعالی علیہ کا دربار ہے. اس ریلوے اسٹیشن سے تقریباً 12 کلومیٹر کے قریب ایک گاؤں ہے باسنی. 70,000 کی آبادی والا گھر ہے مسلمانوں, لیکن ایک بھی پولیس اسٹیشن نہیں ہے وہاں پر, ایک بھی پولیس اسٹیشن نہیں. ہماری آبادی میں دیکھو ہر 2 چوک کے بعد ایک پولیس اسٹیشن ہوتا ہے. کیوں؟ سب سے زیادہ کیسز ہمارے پڑوسیوں میں پانی کے لیے جھگڑا ہوا, مسلمان چلا پولیس اسٹیشن. میاں بیوی کا جھگڑا ہوا, مسلمان چلا پولیس اسٹیشن. کسی اور وجہ سے جھگڑا ہوا, چلا پولیس اسٹیشن. مجھے تو شرم آتی ہے, کیا پولیس والوں کو پگار مسلمانوں کے کیسز سولو کرنے کے لیے دی جاتی ہے؟ 70,000 کی آبادی والا گاؤں ہے, ایک بھی پولیس اسٹیشن نہیں. کیا وجہ جانتے ہو؟ ایک وجہ ہے کہ وہاں کے لوگ اپنے علماء کی اتباع کرتے ہیں. مفتی ولی محمد صاحب ہے, دوسرے علماء ہے, ایک بھی طلاق کا کیس نہیں, کیونکہ وہاں کا قانون ہے جس نے اپنی عورت کو بنا مطلب کے طلاق دیا پھر پورے گاؤں میں اس سے کوئی نکاح نہیں کرے گا. ہمارے پاس علماء کی بات سننے کے لیے وقت کہاں ہے؟ علماء نے کہا نکاح میں سونے کی انگوٹی اتارو, یہ مناسب نہیں ہے. نبی کی سنت پر عمل کرنے آئے, کوٹ ٹائی پہن کر آئے ہو, کم سے کم ٹائی اتار دو, کم سے کم جو ہے انگوٹھی اتار دو. تو کہتے ہیں مولانا آپ اپنا کام کرو, ورنہ جاؤ ہم کسی اور کو بلائیں. یہ قوم کا حال ہو چکا ہے مسلمانوں. لیکن دیکھو ہم لوگ کیسے لوگ تھے, کیسے لوگ تھے. اس صحابی سے پوچھا, آپ نے اس عورت کی گردن کو کیوں نہیں کاٹا؟ وہ کہتے میں مجبور تھا. کہا کیسی بات کرتے, وہ عورت تھی, اس کا ہتھیار نیچے تھا اور آپ کے ہاتھ میں تلوار تھی, آپ تلوار اٹھاتے, اٹھی ہوئی تلوار کو گھماتے, اس کی گردن کٹ کر گر جاتی, کم سے کم سینہ چیر کر کلیجہ کچا تو نہیں چبایا جاتا. کیوں نہیں کیا آپ نے ایسا؟ وہ کہتے ہیں میرے بھائیوں میں مجبور تھا. کہا تم کو کیسی مجبوری, تم تو مرد تھے. انہوں نے کہا مجبوری یہ تھی کہ جس تلوار کو تم اٹھا ہوا دیکھ رہے تھے نا, وہ تلوار میرے ہاتھ میں تھی, اور میری مجبوری یہ تھی کہ اس دن میرے ہاتھ میں میری تلوار نہیں تھی. تم نے نہیں دیکھا کہ جب جنگ شروع ہونے والی تھی تو آقا نے فرمایا ہے کوئی تم میں جو میدان عہد میں اپنے نبی کی تلوار لے کر جائے؟ وہ غلام نبی کہتے ہیں تم نے دیکھا کہ میں نے آگے بڑھ کر حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی تلوار مجھے دیجئے. وہ کہتے ہیں اس دن میرے ہاتھ میں میری تلوار ہوتی تو ہندا کی گردن کاٹ دیتا, لیکن ہاتھ میں نبی کی تلوار تھی اور آقا کی تلوار اٹھی ہے تو عورت کی گردن کو کاٹنے کے لیے نہیں, عورتوں کی عزت کو بچانے کے لیے اٹھی ہوئی. اللہ سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار کی غلامی. سنی ہم لوگ وہ تھے جنہوں نے جنگ کے میدان میں بھی عورتوں کی عزت کی, اور آج کا جوان دیکھو کیا ہے جوانی. عرض کر رہا تھا وہ حضرت عمر فاروق جن کی سوچ پر اللہ آیتوں کا نزول عطا فرماتا, جن کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہے, جن کے بارے میں حضور نے سرٹیفکیٹ دیا ہو کہ اگر حضور کے بعد کسی کا نبی ہونا ممکن ہوتا تو وہ کوئی اور نہیں حضرت عمر فاروق ہوتے. وہ قبروں کو دیکھ کر رو رہے ہیں. کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے کہا پہلی منزل جو یہاں کامیاب ہوا وہ وہاں کامیاب ہوگا. یہ جانتے تھے اللہ والے کہ ہماری نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر کیوں نہ ہو, لیکن اللہ نے سوال پوچھ لیا, ہماری پوری زندگی کی نیکی مل کر اس کی ایک نعمت کے برابر نہیں ہو سکتی. بڑا مبارک مہینہ چل رہا ہے. آج
کل ہم نے 11ویں شریف کا دن بھی منایا. مسلمانوں وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں کسی کو کوئی شک نہیں, سب کی متفق رائے ہے کہ اللہ نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو ان کی والدہ کی کوکھ سے ولی بنا کر دنیا میں بھیجا. وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جن کی شان اعلیٰ حضرت بیان فرماتے ہیں, واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے یا غوث قدم ہے اعلیٰ تیرا, اور سر بلا کیا کوئی جانے کیسا کہ تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں یا غوث وہ ہے تلوا تیرا, جو اپنی ماں کے کوکھ سے 17 پارے کے حافظ بن کر آئے, جنہوں نے پیدا ہوتے ہی اسی دن سے روزہ رکھنا شروع کر دیا, جنہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کو ادا کیا. اس غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو کسی نے دیکھا, لکھنے والے نے لکھا ہے لوگ خانے کعبہ کا طواف کر رہے تھے, لیکن کسی نوجوان کو دیکھا گیا اس کا چہرہ مبارک خانے کعبہ کے غلاف میں ہے یا سجدے میں, اور وہ رو رو کر دعا کر رہا ہے, اے اللہ قیامت کے دن اگر میرے دامن میں نیکیاں کم ہو تو میں دعا کرتا ہوں قیامت کے دن مجھے آنکھ والا بنا کر مت اٹھانا, نابینا بنا کر اٹھانا, تاکہ لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے. لکھنے والے نے لکھا طواف کرنے والے کہتے ہیں اس کے رونے کی آواز میں اتنا درد تھا کہ لوگ طواف کرتے کرتے رک گئے اور اس کو دلاسا دینے لگے کہ تو نے اتنی دعا مانگی ہے, سارے طواف کرنے والوں نے مطاف میں تیرے لیے آمین کہا ہے, تو فکر مت کر, اللہ لوگوں کی آمین اللہ قبول فرمائے گا, لوگوں نے احرام باندھ کر آمین کہا ہے, تجھے اللہ بخش دے گا. لکھنے والوں نے لکھا کہ وہ نوجوان جب غلاف سے منہ کو ہٹاتا ہے تو اپنے چہرے پر اس نے نقاب ڈال دیا تاکہ کوئی اس کو دیکھے نہیں. سب نے سوچا شاید شرمندہ چلا گیا, لیکن کچھ تھے ایسے جو جاننا چاہتے تھے یہ رونے والا ہے کون. جب وہ نوجوان کافی آگے گیا, ہوا کا ایک جھونکا آیا تو اس کے چہرے سے غلاف ہٹا. دیکھنے والے کہتے دیکھ کر اس کے چہرے مبارک کو ہمارے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ یہ رو رو کر دعا کرنے والا کہ قیامت کے دن اللہ میرے دامن میں نیکیاں کم ہو تو مجھے آنکھ والا نہیں نابینا بنا کر اٹھانا. یہ رونے والا کوئی اور نہیں بلکہ وقت کا غوث اعظم تھا, وقت کا قطب ربانی محبوب سبحانی تھا. مسلمانوں کون اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے؟ ارے وہ دعا کر رہا ہے جس کے دامن کو چور پکڑے تو اللہ ولی بننے کا شرف عطا فرما دے, جس کے قدم کی شان یہ ہے قدمی ہاذی علی رقبۃ کل ولی اللہ کہ غوث اعظم کا قدم تمام ولیوں کی گردن پر. ہم اہل سنت والجماعت والے یہ عقیدہ رکھتے ہیں ایک ولی اس کی عبادت, ریاضت, تقوی, طہارت سب کچھ اپنی جگہ, لیکن وہ ولی اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک غوث اعظم اپنے قدموں کا اسٹیمپ اس کی گردن پر ڈالتا. اور اگر تقوی طہارت نہیں بھی ہے اور اس نے غوث پاک کے قدموں کو قبول کر لیا تو اللہ سرکار غوث پاک کے قدموں کے صدقہ اور طفیل اس کو ولی بننے کا شرف عطا فرما. وہ اونچی شان والے غوث پاک وہ غلاف کے اندر چہرے کو ڈال کر رو رو کر دعا کرنے کہ میرے دامن میں نیکیاں کر. ان کے دامن میں نیکیاں نہیں ہوں گی تو پھر کس کے دامن میں ہوں گی؟ جو ماں کی کوکھ سے ولی بن کر آئے, جنہوں نے پیدا ہوتے ہی. آج لوگ کہتے ہیں حضرت گٹکا نہیں چھوٹتا, یا غوث پاک آپ کے تقوی کو سلام. اور اعلیٰ حضرت اسی لیے تو کہتے ہیں جن کی منبر بنی گردن اولیاء, اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام. فضل ربی سے مردوں کو زندہ کیا, ایک عجوبہ دنیا کو دکھلا دیا. آج بھی کہتے ہیں لوگ صد مرحبا غوث اعظم امام مدوں کا بنوں کا, جلوے شان قدرت پہ لاکھوں سلام. جو اتنا متقی ہو پیدا ہوتے ہی روزہ رکھنا شروع کر دے, ان کا تقوی, ان کی شان کیا ہوگی؟ وہ تو متقیوں کے امام ہیں. مسلمانوں آج لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں, ہم سے گٹکا نہیں چھوٹتا, سگریٹ نہیں چھوٹتی, مصری نہیں چھوٹتی, لیکن غوث پاک کی عظمتوں پر قربان جو سب سے میٹھی غذا ہے, جس پر بچہ 2 سال تک ڈیپینڈ رہتا ہے, غوث پاک وہ میٹھی غذا کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے رب کی رضا کے لیے روزہ رکھتے. اتنا متقی یہ کہہ رہا ہے اللہ دامن میں نیکیاں کم ہو تو نابینا اٹھانا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ والے جانتے تھے ہم زندگی کی پہلی سانس سے آخری سانس تک بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں, شکر پر شکر کرتے رہیں, پوری زندگی سجدے میں سر کو گزاریں تو بھی اس کی عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. وہ اتنی اونچی شان والا ہے کہ اس نے جو نعمتیں دی اور ان تمام نعمتوں کا کل اللہ ہم سے حساب لے گا. اور یاد رکھو
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک بندہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے، جنت اور دوزخ میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا۔ کون کہہ رہا ہے؟ جن کے کہنے کے بارے میں خود اللہ کہتا ہے، 27واں پارہ سورہ النجم کی 3-4 آیت، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اے لوگوں سن لو، میرے حبیب جو کچھ کہتے ہیں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، زبان حبیب کی ہوتی اور فرمان خدا کا ہوا کرتا ہے۔ وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ وہ نبی کہہ رہے ہیں کہ جب تک بندہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے، وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا۔ کون سے وہ 5 سوال؟ اب 5 سوال کے اوپر جیسے حافظ عرفان قادری صاحب قبلہ کہہ رہے تھے کہ حضور کا ہر فرمان ایک عنوان ہے، ایک عنوان ہے، تو یہ 5 سوال 5 عنوان ہیں۔ اور جو علم والے ہیں، جو مجھ سے میرے پیچھے بیٹھے ہوئے یہ علم کے ذخیرے سمندر ہیں، یہ تو مہینے کے 4 جمعہ ایک عنوان پر بول سکتے ہیں، لیکن مسلمانوں کیا ہے وہ؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا پہلا سوال ہوگا زندگی کہاں گزاری۔ اب دیکھو زندگی جو ہے نا، اسٹارٹ سے لے کر اینڈ تک کہاں گزاری ہم نے۔ بالخصوص ہم کو لگتا ہے کہ ہم لوگ دنیا میں آئے ہیں، کچھ لوگوں کو لگتا ہے پیسہ کمانے کے لیے، ہم منع نہیں کرتے، حلال رزق کمانا عبادت ہے۔ اگر حلال رزق نہیں ہوگا تو پھر یہ اجتماع کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ کیا اس کو معاذ اللہ حرام کے پیسے سے کیا جائے؟ نظر و نیاز ہوتی ہے، مسجد تعمیر ہوتی ہے، بزنس کرنے سے کوئی منع نہیں کرتا، حلال رزق کمانا عبادت ہے۔ لیکن مسلمانوں رزق کی پریشانی میں لوگ رزاق کو بھول گئے، ہم رزاق کو بھول گئے۔ وہ رزاق وہ اتنی محبت کرتا ہے ہم سے کہ جب اس کی محبت کی مثال پوچھی گئی تو کہا گیا ایک ماں اپنے بیٹے سے جتنی محبت نہیں کرتی، اللہ 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی، اس کی گود میں بچہ تھا، کہا اے امیر المومنین اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ آپ نے اپنے غلام سے کہا اس کی گود سے بچہ لو، اس عورت نے دیا، کہا بچے کو نیچے رکھو، اس نے رکھا، کہا تلوار اٹھا، اس نے تلوار اٹھائی، اور کہا اٹھا کر 2 ٹکڑے کر دے بچے کے۔ جیسی اس غلام نے تلوار اٹھائی، حضرت عمر نے اشارہ کیا تھا کہ تجھے کاٹنا نہیں ہے، بتانا چاہتے تھے، وہ عورت چیخ مار کر آ گئی کہ مجھے کاٹ دو، میرے بچے کو نہیں۔ اس غلام نے تلوار اٹھائی، اس عورت سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھ تو اپنے بچے سے جتنی محبت نہیں کرتی، تو اپنی گردن کٹانے کے لیے آ گئی بچے کے لیے، تو جتنی محبت نہیں کرتی ہمارا رب 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ تیری محبت کا یہ عالم ہے تو اس کریم کی رحمت کی محبت کا عالم کیا ہوگا؟ وہ اتنی محبت کرتا ہے، ہم رزق کے لیے نمازوں کو چھوڑ بیٹھے، آفس میں باس آبجیکشن اٹھائے گا اسی لیے چہرے پر داڑھی نہیں، کالج میں آبجیکشن ہوگا اسی لیے اسلامی لباس نہیں، اس کو پرابلم، ارے یہ عارضی مالک ہے، حقیقی مالک تو وہ رب العالمین، وہ رزاق ہے، اور وہ ایسا رزاق ہے کہ ہم ماں کی کوکھ سے زمین پر بعد میں آتے ہیں، اور ہمارے لیے رزق کی شکل میں دودھ کا انتظام ماں کے سینے میں پہلے ہو جایا کرتا۔ وہ اتنی محبت کرتا ہے، بندے تیرے رزق کی فکر تجھے نہیں کرنی، رزق کا ذمہ تو اس نے اپنے ذمے کرم پر لیا، ہم پریشان ہیں رزق کے لیے۔ حلال رزق ضرور کماؤ، لیکن مسلمانوں یہ زندگی اللہ نے دوئی کی۔ آپ نے سورہ ملک کی اس آیت کو سنا ہوگا، اللہ نے زندگی کا فلسفہ ہم کو کیوں دیا گیا؟ تحقیق کرنے والے اس آیت کی روشنی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کریم فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے تم کو زندگی اور موت اس لیے دی۔ یہاں پر پہلے تذکرہ کیا گیا الذی خلق الموت، پھر کہا گیا حیات۔ موت کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ تجھے بتایا گیا تو پیدا ہوا ہے تو اتنا جان لے مرنے کے لیے تیار ہو جا۔ اور آج سب کو یہی غفلت ہے کہ ہم لوگ 60-70 سال کے ہوں گے تو مریں گے۔ ابھی ہم لوگ 24-25 سال کے، تو ابھی تو بائک پر گرل فرینڈ کو بٹھا کر گھمانا ہے، ویلی کرنی ہے، اسٹنٹ کرنا ہے، جینز ٹی شرٹ پہننا ہے، کان میں بالی پہننا ہے، خوب انجوائے کرنا ہے،
ابھی تو سلمان شاہ رخ کی طرح معاذاللہ ہم کو زندگی گزارنی ہے، ہم کو ان کی طرح گزارنا ہے۔ یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے مسلمانوں، کسی اور کی مثال نہیں دیتا۔ تحریک سنی دعوت اسلامی کے عظیم نعت خواں، جن کی نسل بھی عظیم، جن کا رتبہ بھی عظیم، جن کی نسبت بھی عظیم سید احمد قادری صاحب 32 سال کے تھے۔ وہ سید احمد قادری صاحب جن کے چہرے پر داڑھی کے نورانی بال بعد میں آئے ہیں، زبان پر نبی کی نعت پہلے آئی ہے۔ پوری زندگی انہوں نے بچپن سے لے کر 32-33 سال تک نبی کی نعت پڑھنے میں گزاری۔ کئی نوجوان بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھی راہ دکھائی، کئی بھٹکے ہوئے بدعقیداؤں کو انہوں نے نبی کی محبت کا جام پلایا ہے۔ 33 سال کی عمر میں دنیا سے چلے گئے۔ اللہ ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے، ان کے گھر والوں کو صبر و جمیل عطا فرمائے۔ جب اتنا بڑا نعت خواں گیا اور ہم نے ان کے جنازے میں دیکھا، لوگ جلدی باپ مر جائے تو نہیں روتے، لیکن اللہ والوں کی محبت تو اللہ خود پیدا فرما دیتا ہے۔ کئی نوجوان سسکیاں لے لے کر رو رہے تھے۔ جوانی ہو یا بڑھاپا ہو یا بچپن ہو، موت کا کوئی ٹائم نہیں۔ اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے تم کو موت اور زندگی کا یہ پیریڈ اس لیے دیا ہے، دیکھیں تم میں کون نیک کام کرتا ہے۔ اور نیک کام کرنے کی عمر بڑھاپا نہیں ہے۔ بڑھاپے میں تو دیکھو ہماری قوم کے بڑے بزرگ برا نہ مانے، آج مسجدوں میں کرسیوں کی لائن لگ گئی ہے، اب نہ رکوع میں جھکا جاتا ہے نہ سجدے میں جھکا جاتا ہے۔ خوب ہم نے کھڑے رہ کر زندگی بھر پانی پیا، لیکن جو کھڑے رہ کر پینے والا تھا آب زمزم، اب وہ کھڑے رہ کر نہیں، اب تو لیٹ کر ہی پیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں قوم کا حال یہ، ہم سوچتے ہیں جوانی کیرم بورڈ کے لیے ہے، کرکٹ کے لیے ہے، بائک چلانے کے لیے ہے، جو اصل عبادت کی عمر تھی آج مسلمانوں نے اس کو عیاشی کی نظر کر دیا۔ پہلا سوال ہوگا زندگی کس کام میں گزاری؟ اللہ تعالیٰ فرماتا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ نے انسان اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ حافظ عرفان قادری صاحب نے آپ کو بہت آسان انداز میں سمجھایا، مجھے لگتا ہے میرے بیان کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن بڑے لوگوں نے بلایا ہے، بزرگوں نے، اسلاف نے، کہ بیان کرنا ہے، تو اسی لیے میں بیٹھ گیا۔ انہوں نے کتنی پیاری بات کہی کہ عبادت کا مطلب صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں۔ ارے ہم تو اس مذہب کے ماننے والے ہیں کہ مسکرا کر امی ابا کے چہرے کو دیکھو تو اللہ حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے۔ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا کر سائیڈ میں رکھ دو تو اس پر بھی صدقہ۔ آج لوگ مسلک کی بات کرتے ہیں، مسلک کے اعلیٰ حضرت لوگوں نے اس کا رخ کیسے بتایا ہے کہ صرف بدعقیداؤں کا رد کرنا مسلک ہے۔ یقیناً حق اور باطل کے بیچ امتیاز پیدا کرنا، فرق بتانا، یہ مسلک کے اعلیٰ حضرت ہے۔ لیکن ہمارا مسلک کیا ہے سنو، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب صبح گھر سے نکلو، کہاں سے نکلو بولیے، زور سے بولیے، آپ ایسا تھک جائیں گے تو میں جلدی ختم کر دوں۔ اچھا یہ آج تو مقبولیت کی رات ہے، میں سوچ رہا تھا کہ مفتی عبدالعزیز صاحب جو ہیں، ان کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے بتایا بہت اچھی نعت شریف پڑھتے ہیں، حالانکہ جلدی ہم مفتی صاحب ہوتے ہیں تو ان سے سوال و جواب والا معاملہ ہوتا ہے، تو میں ڈر رہا تھا کہ میں بولوں کہ ایک نعت شریف ہو جائے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ یہ حیدرآباد میں زبان کی نہیں دل کی بات سنی جاتی۔ انہوں نے 2 کلام سنا دی، اللہ ان کی آواز میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ میرے بات آپ کو ان کو بھی سننا ہے، آپ اس طرح سے تھکیں گے تو پھر مجھے لگتا ہے مجھے جلدی سمیٹنا ہوگا۔ اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو آگے والے سے لے کے پیچھے تک سب محبت سے بولے الحمدللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، عبادت کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب صبح گھر سے نکلو اچھی نیتیں کر کے نکلو۔ ہم کو اونچا پیجامہ والا دکھتا ہے تو اعلیٰ حضرت یاد آتے ہیں، کم مونچھ والا دکھتا ہے تو اعلیٰ حضرت یاد آتے ہیں، وہ دکھتا ہے تو یاد آتے ہیں۔ کبھی اندھے کو دیکھ کر اعلیٰ حضرت یاد آئے؟ کبھی رستے میں تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا کر سائیڈ میں رکھ دوں، کیا تم کو اعلیٰ حضرت یاد آئے؟ کسی کی مدد کر دوں، راستہ پار کرا دوں، تم کو اعلیٰ حضرت یاد آئے؟ تم نے اعلیٰ حضرت کا پیش ہی نہیں کیا مسلک۔ ارے آپ تو فرماتے ہیں کہ جب صبح گھر سے نکلو تو اچھی نیتیں کر کے نکلو۔ جب علماء نے ان اچھی نیتوں کو کاؤنٹ کیا تو تقریباً 70 نکلی۔ وہ اچھی نیت کیا ہے؟ تو آپ لکھتے ہیں نیت اچھی کر کے گھر سے نکلو۔ جا رہے ہو کام پر، جا رہے ہو کالج
कॉलेज, जा रहे हो ऑफिस, जा रहे हो बिजनेस के लिए, नीयत करके निकलो। रास्ते में मुसलमान मिलेगा, पहले उसको मौका नहीं, बढ़कर पहले मैं सलाम करूंगा। तकलीफ देने वाली चीज होगी, हटाकर साइड में रखूंगा। नाबीना मिलेगा, रास्ता पार कराऊंगा। किसी की मैयत जनाजा मिलेगा, कांधा दूंगा। कोई बीमार मिलेगा, इयादत के लिए जाऊंगा। किसी भटके हुए को सीधी राह दिखाऊंगा। किसी भूखे को खाना दिलाऊंगा। नमाज का वक्त होगा तो मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ूंगा। मुसलमानों ये अच्छी अच्छी नीयत करके निकलो। और आखिर में लिखते हैं, अगर अमल का मौका मिल गया तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर नहीं मिला तो नीयतुल मोमिनीन खैरुम मिन अमली। अगर मौका नहीं मिला तो तुम्हारा रब तुमको नीयत करने पर भी सवाब अता फरमाएगा। इतने प्यारे मजहब में पैदा हुए कि नीयत करने पर सवाब। कैसी जिंदगी गुजारना चाहिए। देखो व्हाट्सएप जो है ना, लोग बार बार कहते हैं मौलाना लोग तो पीछे पड़ गए यार, बगैर व्हाट्सएप के काम कहां से हो। व्हाट्सएप कोई बुरी चीज नहीं है, इस्तेमाल, जैसे बाइक क्या खराब है, बाइक बहुत अच्छी चीज है, मोबाइल बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उसका इस्तेमाल भी अच्छा होना चाहिए। हमारे यहां पर लोग बाइक लेकर निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि हाथ में हेलीकॉप्टर का स्टीयरिंग आया, उड़ा के निकले। मेरे भाइयों, बड़े बड़े बादशाह, ये तो बादशाहों का ही भी शहर है ना भाई, पहले बादशाहों को अगर मुरादनगर से सिकंदराबाद जाना होता, हाथी पर बैठते, घोड़े पर बैठते, 2-3 घंटा लगता जब जाकर पहुंचते। अल्लाह ने आपको बाइक दी है, आप बाइक चालू करो, आधा घंटा नहीं लगेगा, आप पहुंच जाओगे। जो मुगल बादशाहों को सहूलत नहीं मिली, अल्लाह ने एक गरीब इंसान को भी ये सहूलत अता फरमाई। गलत तो नहीं बोल रहा हूं, बताइए। पहले बादशाह को हैदराबाद से बॉम्बे जाना होता, महीने भर के बाद पहुंचता। आज ट्रेन है, वॉल्वो बस है, एरोप्लेन है, गरीब भी बैठ जाता है। लेकिन देखो बाइक वालों को कौन सा कीड़ा निकला। ये एक्सीडेंट क्यों हो रहे जानते, बच्चों के ज्यादा। हमारे भाई बुरा मत माने कि आकर सुपर जोन के जिम्मेदार आतिक भाई वगैरह से क्या किसको बुलाया, आइंदा इनको मत बुलाना, पीछे ही पड़ गए थे, छोड़ ही नहीं रहे थे। ना व्हाट्सएप को छोड़ रहे, ना बाइक को छोड़ रहे, ना कॉलेज, ना कान में बाली, क्या दुश्मन को बुलाया था। भाई आप हमारी कौम के बच्चे हो, हम सब कुछ देख सकते हैं लुटता हुआ, लेकिन अपनी कौम के सरमाए को, नौजवानों को लुटता हुआ नहीं देख सकते। आप हमारा फ्यूचर। एक अबुल कलाम चले गए साइंटिस्ट, हम चाहते हैं, और हैदराबाद को तो हमने सुना स्पीचेस में लोग दारुस्सलाम बोलते हैं, हिंदुस्तान को दारुल अरब कहा जाता है, लेकिन ये इतना मुकद्दस शहर है, यहाँ का नौजवान तो बहुत बड़ी उम्मीद लगाई जा सकती है। एक साइंटिस्ट गया, हम चाहते हैं इस मुकद्दस शहर से 50 साइंटिस्ट पैदा हो, ताकि हिंदुस्तान वालों को बताएं हम मुल्क के गद्दार नहीं, हम ख्वाजा के चाहने वाले हैं, और हम हिंदुस्तान से उतनी मोहब्बत करते हैं जितनी मोहब्बत तुम्हारे सीने में है, बल्कि हम तो उससे ज्यादा मोहब्बत किया करते हैं। लेकिन जब बाइक पर जिंदगी, क्यों ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे। पहले लोग निकलते थे, बस मैं गुफ्तगू को समेट रहा हूं, पहले लोग निकलते थे, सवारी पर बादशाह भी होता था ना, तो देखता था कोई सफेद दाढ़ी बांधा है, करोड़पति भी होता था, रुकता था, सलाम दुआ करता था, दुआ लेकर जाता, रुकता नहीं भी सलाम झुक कर करता और जाता था। तो उसके जाने के बाद लोग कहते अल्लाह इसको सलामत रखे, कितने अच्छे माँ बाप का लड़का है। अब क्या है, अब बाइक लेकर, हेलीकॉप्टर लेकर ऐसा निकला है कि कीचड़ नमाजी के उस कपड़े पर उड़ गया, हामला औरत जा रही है, बूढ़ी औरतें, ज़ईफ़ुल उम्र लोग हैं, हॉर्न बजा बजा कर मैं आ गया हूं, धीरू भाई अंबानी का बेटा, हटो सामने से, मुझे अपनी मंजिल पर पहुंचना। फिर आगे जाता है तो लोग कहते हैं मर जाएगा तो अच्छा है, पता नहीं किसकी जबान पर कब कबूलियत का वक्त है। फिर आगे जाकर हाथ टूट गए, पैर टूट गए, यही हो रहा है। मुसलमानों, हमको अल्लाह ने जिंदगी दी, और जिंदगी इतनी बड़ी नेमत है ना, हाथ टूट गया फिर ठीक हो जाएगा, आंखों की रोशनी चले गई, बूढ़ों का भी ऑपरेशन हो रहा है, फिर आंखें आ जाएगी। लेकिन मुसलमानों, दौलत भी जाकर आ जाएगी, सेहत भी जाकर आ जाएगी, लेकिन जिंदगी एक बार चली गई ना, फिर सर पटक लो के दूसरा मौका मिलने वाला नहीं। आपको एक जुमला कहूं कि देखो, बस मैं गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूं, आप किसी के घर में इंतकाल हो जाता है ना, किसी के घर में, तो लोग मैयत के सामने खड़े होकर रोते हैं। तो फिर आगे शौहर का इंतकाल हो गया, बीवी चूड़ियां तोड़ रही है, लच्छा निकाल रही है, कहती है मेरा शौहर मर गया, मैं हाथ टूट गए, पैर टूट गए, अब मेरा क्या होगा। बेटा मर गया, माँ छाती पीट पीट कर रोती है, जवान बेटा मर गया, अब हमारे बुढ़ापे का क्या होगा। बाप मर गया,
تو بچے بلک بلک کر روتے ہیں ہمارا باپ مر گیا, ہم یتیم ہو گئے, اب ہمارا کیا ہوگا. ہر کوئی کہتا ہے ہمارا کیا ہوگا, ہمارا کیا ہوگا, لیکن مسلمانوں کوئی تو آ کر بولے اب یہ قبر میں اکیلا لیٹے گا, اب اس کا کیا ہوگا. قبر میں یاد رکھو نہ دوست آئے گا, نہ ماں آئے گی, نہ بہن آئے گی, نہ بیوی آئے گی, وہاں پر قبر میں اکیلے لیٹنا ہے. کیا ہوگا وہاں پر؟ زندگی ایک بار چھین لی گئی تو پھر نہیں آنے والی. اسی لیے اپنی زندگی کی قدر کرو. بس آخری جملہ سن لیں, سر تھوڑی دیر انشاءاللہ بند کر دیتے. دوسرا سوال ہوگا کہ جوانی کس کام میں گزاری. دیکھیں زندگی تو اسی کو کہتے ہیں بڑھاپا, جوانی, یا جب تک زندگی لکھی ہوئی ہے بچپنے سے لے کر تب تک. لیکن یہ دوسرا سوال اللہ تعالیٰ اس لیے پوچھے گا کہ بندوں کو بچانا چاہتا ہے. جوانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. میری عمر 41 کی ہو گئی, آج احساس ہو رہا ہے آج کہ اسکول لائف میں سنی دعوت اسلامی ملی ہوتی تو آج میں ایسا مبلغ نہیں, ایک اچھا مبلغ ہو کر لوگوں کی خدمت کر رہا ہوتا. جن بچوں کو جو اسکول کالجز کے اسٹوڈنٹس ہیں اگر ان کو سنی دعوت اسلامی کا ماحول ملا ہے, اور والدین سے کہوں گا آج آپ کے اس مراد نگر صفہ زون میں سنی دعوت اسلامی آئی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو اور اپنے نوجوان بچوں کو سنی دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ کرو. ایک بار جوانی کا سورج ڈوب گیا, زندگی چلے گئی, پھر کچھ نہیں ہونے والا. آخری شعر سنا کر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. شاعر مشرق کہتے ہیں درس یہی دیتا ہے ہر شام کا سورج, درس یہی دیتا ہے ہر شام کا سورج کہ مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے. ارے وہ سورج جو نکلتا ہے تو پوری توانائی کے ساتھ, آب و تاب کے ساتھ, زوال سے پہلے اس کی قوت کا عالم یہ ہوتا ہے. وہ سورج جب ویسٹ میں گیا, وہ سورج جب مغرب میں گیا, وہ ڈوب گیا. تو جب سورج جیسی طاقت والا ایک شے ڈوب گئی تو مسلمانوں ہم اور آپ کون ہیں؟ اسی لیے ہم کو جانا ہے تو سورج کی طرف نہیں بلکہ ہم جائیں گے تو ہم تو انشاءاللہ یہ کہتے ہوئے جائیں گے میرا دل تڑپ رہا ہے, میرا جل رہا ہے سینہ کہ دوا وہی ملے گی مجھے لے چلو مدینہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس موضوع کا حق تو میں کبھی ادا کر ہی نہیں سکتا, بہت پیارا موضوع ہے. اس موضوع پر بولنے کے لیے حافظ عرفان قادری صاحب جیسے اور علامہ حسان فاروقی صاحب جیسے علم کے جو ہے تاجور چاہیے. بہت چھوٹا مبلغ ہوں میں, سنی دعوت اسلامی مرکز کی جانب سے آپ سب کو حیدرآباد کے سالانہ سنی اجتماع کی دعوت پیش کرتا ہوں. دیکھیے حیدرآباد کی جو اجتماع 2 دن کا ہے 24 اور 25 فروری, یہ سیٹرڈے سنڈے یعنی ہفتے اور اتوار کا دن ہے. خواتین جو ہوتی نا, عورتیں, ہماری مائیں بہنیں, خاتون جنت کی کنیزیں, وہ ریکارڈ توڑ دیتی, پنڈال پور, میدان پور, وہ پورا پیچھے تک. لیکن مرد لوگوں کا بھائی مجھے حساب کتاب سمجھ میں نہیں آتا. میں نے 2-3 بار کا امیج بھیجو, پھر میں سمجھ گیا کہ شاید تو آپ ایسا نہ کریں. پچھلے سال کیونکہ ایک اور اجتماع تھا پہاڑی میں تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کچھ لوگ وہاں گئے, وہ بھی سنی اجتماع ہے اور ہم سارے سنی اجتماع کو اپنا سنی اجتماع کہتے ہیں. سارے سنی علماء ہمارے سر کے تاج ہیں. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ 25 تاریخ کو, سب سے پہلے 24 تاریخ کو اپنے گھر سے اپنے امی کو, بہنوں کو, آپ کی شریک حیات شادی شدہ ہو تو ان کو بھیجیں, بچی کو بھیجیں. لیکن 25 تاریخ کو ابھی سے ہی آپ واٹس ایپ میں آپ یا پھر موبائل میں ریمائنڈر میں سیو کر لیں کہ ان دونوں تاریخوں کو ہمیں کچھ نہیں کرنا. اجتماع کے لیے آپ سے جو بن سکے, جس اعتبار سے آپ دعوت دیں, یہ دعوت کو خوب عام کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ کے کانسٹیبل کھڑے ہوئے, شاید یہ آفیسر ہیں, میں کیونکہ ڈریس کی وجہ سمجھ نہیں پا رہا ہوں, میں ان کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سر ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگوں کو برائی سے روکیں. مجھے بہت سارے بورڈ لکھے ڈونٹ ڈرنک اینڈ ڈرائیو, کیونکہ دیکھیں سبھی جانتے ہیں کہ شراب کے نقصانات کیا ہو رہے ہیں, عورتوں کی عزت کو برباد کیا جا رہا ہے, ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں, ہر کوئی جانتا ہے یہ غلط کام ہے. تو ہم اس نیک کام میں, اچھے کام میں جو اس کے فیور میں ہم اس کے ساتھ ہیں. میں سنی دعوت اسلامی کی جانب سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور جن لوگوں نے اس بزم کو سجایا اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. اپنے نوجوان بھائیوں سے, دوستوں سے گزارش کرتا ہوں ہمارے مبلغین سے رابطہ قائم کریں اور اپنی رسپانسبلٹی ایڈریس نہیں ایپل 20 جنوری کو ایک اور عظیم الشان سنی اجتماع ایپل ہوٹل کے پاس ہے.
पुलिस चौकी के पास। देखिए, मैं आंध्र प्रदेश जो पुलिस डिपार्टमेंट है इनसे मेरा लिंक नहीं हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र में आप आए तो अल्लाह का शुक्र है, कई हमारे जो पिट ऑफिसर होते हैं कि कई आकर बाकायदा मुझसे, मैं बार बार लफ्ज़े मैं कह रहा हूं, हम लोग कुछ नहीं है, ना ताहत पर, ना तकवा पर, ना जोदो इत्तका पर है, गुलामों का नाज तो अपने आका मोहम्मद मुस्तफा पर है, सब कुछ वहीं से होता है। तो कई बार, अभी लेटेस्ट बताऊं, ईद मिलाद में एक 55 साल की महाराष्ट्रन औरत, उसने आकर पैर भी पड़े, 100 रुपया भी तोहफा दिया, सर पर हाथ रखने के लिए कहा। एक यंग लड़का आया मोनू सिंह नाम का, उसने कहा सर ऐसी स्पीच हो तो हमारे मुल्क के अंदर अवेयरनेस पैदा होगा। फिर एक पार्टी के जो भाजपा या शिवसेना पार्टी के पॉलिटिकल लीडर थे भास्कर साहब, उन्होंने बैठकर इस एंड तक स्पीच सुनी और लास्ट में उन्होंने चिट्ठी लिख के दी कि आप ड्रग्स का रद्द करें। तो हमारा महाराष्ट्र पुलिस डिपार्टमेंट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। हमारे मुल्क में देखें कुछ सालों से त्योहार गैर मुस्लिम भाइयों के हमारे साथ में आते हैं, तो इस दोनों के अंदर क्लैश ना हो, बहुत अच्छा इंतजाम होता है। मुहर्रम शरीफ वाले दिन नवरात्रि का भी मौका था, मैंने खुद हैदराबाद में देखा, मुहर्रम शरीफ का भी जुलूस अमन के साथ निकला और जो गैर मुस्लिमों का भी त्योहार था। अल्लाह से दुआ करें कि हमारे मुल्क के हर स्टेट के पुलिस डिपार्टमेंट के जितने अफसरान हैं, अल्लाह सबको उनके हक में जो बेहतर है। और मैं तो देखिए हैदराबाद की एक क्लिप आई तो सैल्यूटेबल का, कि एक भाई ईद की नमाज पढ़ रहे थे, पेपर बिछाकर गर्दी बहुत थी तो उनको बाहर जगह मिली, अब पेपर उड़ गया तो आंध्र प्रदेश के हमारे इस तेलंगाना के थे गालिबन, वो एक कांस्टेबल साहब आगे बढ़े और उन्होंने बाकायदा उस पेपर को बिछाया। ये होती है मोहब्बत, ये होता है भाईचारा। अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। और जो फितना परस्त लोग हैं, जो कौम को लड़ाना चाहते हैं, आपस में डिस्प्यूट पैदा करना चाहते हैं, अल्लाह ऐसे लोगों से हम सारे हिंदुस्तानियों की हिफाजत अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी।